اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ مدینہ العلم چینل کے سامعین و ناظرین کو سلامی عقیدت۔ عزیزان، آج ہم جس عنوان کے ضمن میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ایک ریفرنس پیش کریں گے وہ خاندان نبوت و امامت کی ایک مخدرہ عصمت ایران کی شہزادی حضرت بی بی شہربانو سلام اللہ علیہا سے متعلق ہے۔ حضرت بی بی شہربانو، ان کے متعلق انشاءاللہ کسی ویڈیو میں ان کا مکمل تعارف پیش کیا جائے گا۔ سر دست تو اتنا پیش خدمت ہے کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو زوجہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اور امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہم تک تمام ائمہ کی جدہ مائدہ ہیں۔ حضرت سید سجاد زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام آپ کے ہی فرزند ارجمند ہیں، اور الحمدللہ یہ عزت، مقام، مرتبہ، یہ شان آپ کے حصے میں آئی۔ ان بی بی کے متعلق کچھ غلط روایات پیش کی جاتی ہیں اور ثابت کرنے کی یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ بی بی ایک جنگ کے نتیجے میں جب مال غنیمت آیا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور یہ بی بی قید میں خواتین کے ساتھ آئی تھیں، اور یہ دور بتایا جاتا ہے کہ خلیفہ دوئم کا دور تھا، اور خلیفہ دوئم نے ہی ان بی بی کا، کیونکہ بادشاہ خاندان کی بیٹی تھیں یہ اور شہزادی تھیں، ان کی شادی مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرزند ارجمند جاگیر جنت کے سردار حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح پڑا، اور یہ خلیفہ دوئم نے پڑھا۔ دیکھیں، جہاں تک روایات کا تعلق ہے، اور بھی بڑی روایات ایسی ہوتی ہیں دس اینڈ دیٹ، اور غلط صحیح تاریخ میں سب کچھ موجود ہے، لیکن ہمیں اس واقعے کی صحت سے انکار ہے۔ سب سے پہلے تو ایسا ممکن نہیں ہے، اور اس کا جواب ہم اپنے بھائیوں کی کتاب سے ہی دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آج بھی مشاہداتی بات ہے کہ جو نکاح خوان حضرات ہوتے ہیں وہ خطبائے مساجد ہوں، علماء کرام ہوں، یا مفتیان اعظام ہوں، وہ اگر کسی بڑے انسان یا بہت بڑے انسان کا نکاح پڑھیں یا ان کی اولاد کا نکاح پڑھیں تو ان کے لیے ایک عزت کا باعث ہے، ان کے لیے ایک شرف اور مقام و مرتبے کا یہ باعث ہے، اور ایسا ہے بھی، یقیناً ایسا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شاید اسی بات کے پیش نظر اور اسی بات کے مد نظر ہی کچھ لوگوں نے یہ روایات گھڑ لی ہوں کہ یہ واقعہ خلیفہ دوئم کے زمانے میں ہوا، اور خلیفہ دوئم نے ہی حضرت بی بی شہربانو کا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو عقد ہے، نکاح ہے، نکاح کا خطبہ پڑھا۔ سب سے پہلے تو اس کا علمی جواب ہے، انشاءاللہ اینڈ پہ آپ کو ریفرنس بھی دکھائیں گے، کتاب بھی دکھائیں گے۔ خلیفہ دوئم کی سوانح حیات اور مکمل ہسٹری پہ ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے الفاروق، اور یہ علامہ شبلی نعمانی نے تالیف کی۔ علامہ شبلی نعمانی بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، محقق ہیں اور یقیناً بہت بڑے، اور ان کی کافی کتابیں یقیناً موجود ہیں جو انہوں نے تالیف کی۔ وہ الفاروق لکھتے ہیں، اور الفاروق میں علامہ شبلی نعمانی ہی اتنے بڑے مورخ، بڑے مورخین میں ان کا شمار ہوتا ہے، بلکہ بڑے بڑے مورخین کی انہوں نے
تائید و تصدیق و توثیق کی ہوئی ہے کہ یہ مورخ صحیح ہے یا یہ مورخ صحیح نہیں ہے، اور یہ آپ ان کی تالیفات میں ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو علامہ شبلی نعمانی اس واقعے کا سرے سے انکار کرتے ہیں، یہ ہے اس کا علمی جواب۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز تسلیم ہی نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت بی بی شہربانو خلیفہ دوئم کے زمانے میں آئی ہوں، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اور یہ عبارت جو ہے ہم آپ کو ان کی کتاب سے دکھائیں گے اور آخر میں ریفرنس بھی پیش کریں گے۔ سر درد تھوڑی سی بات کر لی جائے۔ سب سے پہلے تو بھائیوں کی کتاب سے ہی جواب دے دیا گیا کہ یہ روایت غلط ہے اور یہ واقعہ ہی غلط ہے، ٹھیک ہو گیا۔ بلکہ علامہ شبلی نعمانی الفاروق میں ایک جگہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ہاں یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ یہ دور علی مرتضیٰ میں آئی ہوں اور اس وقت ان کا نکاح ہوا ہو۔ انہوں نے مختلف توضیحات بھی پیش کی ہیں کہ اس وقت خلیفہ دوئم کے دور میں حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا سن چھوٹا تھا، آپ بچے تھے، عمر کم تھی، اور مختلف توضیحات اس طرح کی پیش کی گئی ہیں۔ آل فاروق کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن ہم علمی جواب کے ساتھ ساتھ ایک الزامی جواب مسلمانوں کے سامنے ضرور رکھنا چاہتے ہیں، جو مقصد بنا اس ویڈیو کے بنانے کا، کہ مسلمانوں بڑے ادب سے آپ سے ایک سوال ہے کہ ٹھیک ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جاگیر جنت کے سردار ہیں، خاتون جنت زہرا صلوات علیہا بنت رسول ثقلین مخدومہ کونین ان کے پسر ہیں، بہت بڑا مقام ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے ہیں، بہت بڑی ایک ذات مقدس ہے، اور اس لیے اس روایت کو اگر بنایا گیا، اگر مان بھی لیا جائے کہ کسی نے ان کا نکاح پڑھا، تو آپ اسی لیے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت و عظمت کے ساتھ ساتھ نکاح خان کی بھی عزت و عظمت ہو، ٹھیک ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بات اصول کی جائے۔ اور یاد رکھیے کہ جب ترازو کو ہاتھ میں پکڑو تو کم از کم تول صحیح رکھو۔ صرف ایک سوال ہے بڑے ادب کے ساتھ آپ کے ساتھ کہ بقول آپ کی اگر ہم اس روایت کو درست بھی مان لیں، جو کہ نہیں ہے، کیونکہ علمی جواب میں شبلی نعمانی سے اینڈ پہ پیش کروں گا، اگر مان بھی لیا جائے بالفرض محال کہ یہ روایت صحیح ہے، تو یہی ثابت کرو گے نا کہ جس نے پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح پڑھا، اس کی عزت، عظمت، شان اور رتبے اور مقام کے قائل ہونا چاہیے ہر بندے کو۔ تو بڑے ادب سے یہ سوال ہے کہ جو امام حسین کا نکاح پڑھے اس کے لیے تم اتنی عزت و عظمت مانتے ہو، تو جس نے ابو طالب نے خود محمد مصطفیٰ کا نکاح پڑھا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کے سر کے تاج نبی کا نکاح پڑھا، جس نے اللہ کے محبوب نبی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھا، پھر بتاؤ اس ابو طالب کی عزت و عظمت کیا ہوگی۔ اور شائقین مطالعہ کو تو یہ بھی پتا ہے کہ جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھا تو نکاح کے خطبے میں سب سے پہلے جو لفظ کہا وہ کہا الحمدللہ، کہ شکر ہے اس خداوند عالم کا کہ جس نے ہمیں ابراہیم و اسماعیل کی اولاد میں خلق کیا۔ دیکھیں جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام جناب ابراہیم و اسماعیل کی اولاد کی بات کر رہے ہیں، اور یہی تو جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو امامت ملی، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو آزمایا گیا تھا کچھ امتحانات کے ذریعے، کچھ کلمات کے ذریعے اس کے رب کی طرف سے، اور جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس میں کامیاب ہوئے، آواز قدرت آئی، قال انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم ہم تجھے انسانوں کا امام بناتے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام خلیل تھے، اللہ کے دوست تھے، صاحب شریعت بھی تھے،
بڑے عہدے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس، مگر جب اللہ نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، تجھے ہم امامت بھی عطا کرتے ہیں، تو یہ امامت کا رتبہ، یہ ڈیزگنیشن، یہ مقام اتنا بڑا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جھولی اٹھا کے دعا کی، قال ومن ذریتی، اے پروردگارا یہ عہدہ میری اولاد میں بھی عطا کر۔ اور پاک پروردگار نے ارشاد فرمایا قال لا ینال عہد الظالمین، ابراہیم ہم نے تیری مانگ کو پورا کیا، تیری خواہش کو پورا کیا، تیری آرزو اور تمنا کو پورا کیا، قیامت تک کوئی نبی اور امام ایسا نہیں ہوگا جو تیری اولاد کے باہر ہوگا، مگر لا ینال عہد الظالمین، مگر یہ عہد میرا ظالموں سے نہیں ہے، خواہ وہ تیری اولاد ہی کیوں نہ ہوں۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور پاک پروردگار کا وعدہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور جناب ابو طالب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں نکاح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ؟ فرماتے ہیں کہ شکر ہے اس خداوند عالم کا کہ جس نے ہمیں ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں خلق کیا۔ اور مسلمانوں کتنی کمزرفی کی بات ہے کہ درود ابراہیمی میں جناب ابو طالب چونکہ وہ اولاد ابراہیم و اسماعیل ہیں، ان پہ درود بھی پڑھتے ہو، ان درود ابراہیمی کے بغیر تمہاری نماز بھی نہیں ہوتی، تمہاری کوئی عبادت مکمل نہیں ہوتی، ان پہ درود بھی پڑھ رہے ہو اور ان پہ طرح طرح کے بہتان اور فتوے بھی لگا رہے ہو۔ کبھی سوچا آپ نے؟ جو امام حسین علیہ السلام کا نکاح پڑھے، جب اس کی عزت و عظمت کے قائل لوگوں کو کروانا چاہتے ہو، تو پھر جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح پڑھا تو ذرا ان کی بھی عزت و عظمت کے تو قائل ہو جاؤ۔ صرف جناب ابو طالب علیہ السلام پہ اعتراضات کیے جاتے ہیں فقط اس لیے کہ وہ علی کا باپ ہے۔ اور خدا کی قسم میں تو یہاں تک کہہ دیتا ہوں کہ اگر مسلمان علی کل ایمان کے باپ کو مسلمان مان لے تو پھر پوری کائنات میں علی کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے۔ تو نکاح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ جو فرما رہا ہے، شکر ہے اس خداوند عالم کا، لات و منات و حبل و عزا کا نہیں، بلکہ اس خداوند عالم کا کہ جس نے ہمیں ابراہیم و اسماعیل کی اولاد میں خلق کیا۔ اور ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں ہم درود و سلام بھی بھیج رہے ہیں۔ ہم نماز میں اگر امام شافعی کو بھی کہنا پڑا من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جو بندہ نماز پڑھے اس میں درود نہ بھیجے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ مسلمانوں درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی۔ مسلمانوں یا تو درود ابراہیمی پڑھنا چھوڑ دو یا جناب ابو طالب علیہ السلام پہ اعتراض کرنا چھوڑ دو۔ تو نکاح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب سب سے پہلے فرمایا الحمدللہ، تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ یہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے جو الحمدللہ سے اپنے بھتیجے کے نکاح کے خطبے کا آغاز کیا، یہ الحمدللہ کی آخر فضیلت کیا ہے، شان کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ ابو طالب کی فضیلت قرآن میں ہے اور سند بھی، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ابو طالب کی فضیلت قرآن میں ہے اور سند بھی کہ الحمد میں آل بھی ہے، احمد بھی اور آہد بھی، یہ ہے فضیلت۔ اور پھر کسی شاعر نے بہت پیارا جواب دیا ہے کہ آخر مسلمان علی کے باپ کو مسلمان ماننے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے؟ وہ فرماتے ہیں ابو طالب تجھے اس لیے اس جہاں نے چھوڑا ہے، ابو طالب تجھے اس لیے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے۔ عزیزان، بت فقط کعبہ کی دیواروں پہ ٹنگے ہوئے نہیں ہوتے، کچھ بت چلتے پھرتے بت بھی ہوتے ہیں۔ کچھ علی نے بدر میں توڑے، کچھ احد میں توڑے، کچھ خندق میں توڑے، کچھ خیبر میں توڑے، کوئی حنین میں توڑے، کوئی طائف میں توڑے، اور کوئی بت کسی کا چچا تھا،
کسی کا ماموں تھا، کسی کا خالو تھا۔ کربلا کے بعد یزید نے یہی تو کہا تھا، کاش آج میرے وہ بت زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے علی کی اولاد سے کیسا انتقام لیا ہے۔ یہ تو دشمنی علی ہے کہ دشمنی علی کی وجہ سے ہی۔ اور میں ان مسلمانوں کا کیا کروں کہ علی کے باپ کی تو ماشاءاللہ بات الگ ہے، انہوں نے مسلمانوں نے کتابیں بھری پڑی ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے بارے میں بھی نازیبہ جملے لکھے ہیں۔ دعا ہے کہ پاک پروردگار ان سب کو ہدایت دے اور انہیں صراط مستقیم پہ قائم و دائم رکھے، اور انہیں بتائے کہ جو کل ایمان کا بھی باپ ہے اس کا کیا مقام ہوگا۔ عزیزان، آئیے اب حضرت بی بی شہربانو کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے، اور یہ کتاب ہمارے سامنے ہم لا رہے ہیں۔ یہ کتاب ہے الفاروق، یہ ہے جی الفاروق، حضرت علامہ شبلی نعمانی اس کے مؤلف ہیں۔ یہ کتاب ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ حضرت بی بی شہربانو کے متعلق جو روایت بیان کی جاتی ہے وہ غلط ہے، وہ جھوٹ ہے۔ حالانکہ ہم نے الزامی جواب بھی دے دیا ہے کہ اگر درست بھی مان لو تو ہمیں اتنا تو بتا دو کہ پھر جس نے امام حسین کا نکاح پڑھا اس کی تو یہ فضیلت ہوگی، تو جس نے حسین کے نانا کا نکاح پڑھا ہوگا پھر اس کی فضیلت کے قائل ہو جاؤ، یا تو ان کی فضیلت، عزت، عظمت، سید و سرداری اس کے قائل ہو جاؤ، اور یا مان لو کہ یہ روایت جھوٹی ہے۔ تو یہ الفاروق ہے ہمارے سامنے، شبلی نعمانی۔ یہ میں اس کا جلد اوپن کرتا ہوں، اور یہ الفاروق سوان عمری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، مؤلفہ شمس العلماء علامہ شبلی نعمانی، اور مکتبہ رحمانیہ، اقرا سینٹر، عربی اسٹریٹ، اردو بازار، لاہور۔ تو آئیے یہ الفاروق شبلی نعمانی کا ہم وہ صفحہ نکالتے ہیں کہ جہاں سے میں عبارت آپ کے سامنے یہ میں نقل کرنے والا ہوں۔ یہ ہم نے صفحہ کھول لیا، اور یہ صفحہ نمبر ہے، میں قریب کر کے دکھا دوں، صفحہ نمبر 281، 281، اور یہ بالکل سینٹر میں انہوں نے حضرت بی بی شہربانو کا واقعہ یہ درج کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں ہیڈ لائن میں بھی لکھا ہوا ہے حضرت شہربانو۔ اور علامہ شبلی نعمانی اپنی اسی کتاب الفاروق کے صفحہ نمبر 281 میں لکھتے ہیں کہ اس موقع پر شہربانو کا قصہ جو غلط طور پر مشہور ہو گیا ہے، یہ میں ذرا ربن تھوڑا سا پیچھے کر دوں تاکہ پڑھنے میں، دیکھنے میں قارئین و اپنا سامعین و ناظرین کو آسانی ہو جائے۔ اس موقع پر شہربانو کا قصہ جو غلط طور پر مشہور ہو گیا ہے اس کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ جب فارس فتح ہوا تو یزدگرد شہنشاہ فارس کی بیٹیاں گرفتار ہو کر مدینہ میں آئیں۔ حضرت عمر نے عام لونڈیوں کی طرح بازار میں ان کے بیچنے کا حکم دیا، لیکن حضرت علی نے منع کیا کہ خاندان شاہی کے ساتھ ایسا سلوک جائز نہیں۔ ان لڑکیوں کی قیمت کا اندازہ کرایا جائے، پھر یہ لڑکیاں کسی کے اہتمام اور سپردگی میں دی جائیں، اور اس سے ان کی قیمت اعلیٰ سے اعلیٰ شرح پر لی جائے۔ چنانچہ حضرت علی علیہ السلام نے خود ان کو اپنے اہتمام میں لیا، اور ایک فہیم امین کو، ایک محمد بن ابی بکر کو، ایک عبداللہ بن عمر کو عنایت کی۔ اور اس غلط قصہ کی حقیقت یہ ہے کہ زمخشری نے، جس کو فن تاریخ سے کچھ واسطہ نہ تھا، ربیع الابرار میں اس کو لکھا، اور ابن خلقان نے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے حال میں یہ روایت اس کے حوالہ سے نقل کر دی، لیکن یہ محض غلط ہے۔ اولاً تو زمخشری کے سوا تبری، ابن الاسیر، یعقوبی، بلادری، ابن قتیبہ وغیرہ کسی نے اس واقعے کو نہیں لکھا۔ یہ الفاروق ہے، شبلی نعمانی اس کے مؤلف ہیں۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، مکتبہ رحمانیہ سے چھپی ہوئی ہے، صفحہ 70 میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ اب حقیقت کو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کس طرح خاندان نبوت محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام یا اہل بیت کے اناد، بغض اور دشمنی میں کس طرح کی غلط روایات گھڑی گئی ہیں، اور کس طرح مشہور کر دیا گیا، مگر ان کے گھر سے ہی جب
ان کی ہی کتاب سے جب جواب پیش کر دیا گیا ہے تو یہ ثابت ہوا کہ یہ واقعہ غلط ہے۔ حضرت بی بی شہربانو کا جو نکاح ہوا ہے وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور مکتب امامیہ کی جو روایات ماشاءاللہ درج ہیں کتب میں اس طرح ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس پہ ایک مکمل ویڈیو بھی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اگر آپ کو ریفرنس پسند آیا ہو، اگر آپ کو یہ ہمارا سلسلہ اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور مومنین تک یہ لنک پہنچائیے اور کومنٹ ضرور دیجئے تاکہ ہمیں آپ کی رائے کا پتہ لگ سکے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، یا علیہ الصلوۃ والسلام، جزاک اللہ۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے زمانے گزر گئے، عہد علی آ گیا، حسین جوان ہو گئے، حسن دولہا بن چکے تھے، اب حسین کے صحرے کے پھول کھلنے والے تھے کہ ایسے میں مدائن کے گورنر نے یہ کہا کہ ایران سے جو شہزادیاں کابل چلی گئی تھیں وہ واپس مدائن کی طرف آئی ہیں۔ رسول کی جو وصیت تھی کہ کسی بھی شاہی خاندان کی عورتوں کے احترام کو ختم نہ کیا جائے، انہیں قیدی نہ بنایا جائے، علی اسی پر عامل تھے۔ کہا شہزادیوں کو مدینے بھجوا دو۔ کہتے ہیں ایران کی شہزادیاں جب مدینے میں آئیں تو مدینے کے چاروں طرف کے مکانوں سے گلاب کی پتیاں شہزادیوں پہ ڈالی گئیں، اس لیے کہ ایران کی شہزادی آ رہی تھی جن کا نام شاہ جہاں ہے، جو بڑی ہیں بہنوں میں، اور جو یزدجرد کی بیٹی ہیں، جو خسرو پرویز کی پوتی ہیں، جو نوشیروان عادل کی پروتی ہیں، جو 8000 برس کی حکومت ایران کی وارث ہیں، وہ آ رہی تھیں مدینے کے چھوٹے سے شہر میں، لیکن اسلامی عورتوں نے استقبال کیا۔ علی کا دربار سجا ہوا تھا، دربار میں پیش کیا گیا، چادریں ڈالی گئیں، چادروں کے پیچھے شہزادیاں آئیں، اور ہرمز شہزادہ شہربانو کا چچا زاد بھائی علی کے پاس موجود تھا۔ ایک بار شہزادیوں کو دیکھ کر علی نے کہا کہ حکم رسول یہ ہے کہ اگر آ جائیں باہر کے بادشاہوں کی بیٹیاں اور وہ کلمہ پڑھیں تو ان کی شادی کبھی کمتر سے نہ کی جائے، بلکہ ان کے لیے ایسا ہی رئیس اور بادشاہ تلاش کیا جائے تاکہ ان کے اسٹیٹس میں کمی نہ ہو۔ اور یہ کہہ کر علی نے چاروں طرف دیکھا کہ کہاں ہیں بادشاہ، تو ایک بار ہرمز نے فارسی میں کہا، علی کی طرف دیکھا، پھر حسین کی طرف دیکھا جو 22 سال کے خوبصورت جوان تھے، اور ہرمز نے کہا شاہ ہست حسین۔ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، یا علی حسین شاہ بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ معین الدین چشتی اجمیری نے ہرمز کے مصرے پر 3 مصرے لگا کر ربائی اپنی بنا لی۔ اپنی بنا لی۔ امریکہ میں لکھی جانے والی اسکالر کی کتاب اور جے پور کی تاریخ جس امریکن نے 200 برس پہلے لکھی، وہ بھی امریکن رائٹر ہے، 2 جلدوں میں کتاب ہے، اور عرب اور ایران اور عراق کی کتابیں سب کو جمع کرنے کے بعد میں نے جناب شہربانو کی سوانح حیات 550 صفحے کی لکھی۔ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں کہ یہ مصرع سب سے پہلے ہرمز نے دہرایا تھا، اور اس طرح جناب شاہ جہاں جنہیں بعد میں شہربانو کا خطاب مولا علی نے عطا کیا،
یہ بنی ہاشم کے گھر کا دستور تھا کہ بیٹی کا نام کچھ بھی ہو جب بیاہ کر لاتے تھے تو خطاب اپنا عطا کرتے تھے، اس لیے خطاب الگ ہیں اور نام الگ ہیں۔ شاہ جہاں نام تھا اور جب عقد ہو گیا امام حسین کے پاس بیاہ کر آ گئیں تو بہو کو علی نے خطاب دیا، شہر بانو، یعنی شہر کی بانو۔ کون سے شہر کی بانو؟ مدینے کی، مکے کی نہیں۔ خطاب دینے والا کون ہے؟ حدیث پیغمبر ہے، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا بانو کہتے ہیں مالکہ کو۔ یہ خطاب علی نے اس لیے دیا کہ 9 اماموں کی ماں بننے والی ہیں شہر بانو، اور ایسا بیٹا 1 سال کے بعد آغوش شہر بانو میں آیا جسے دنیا آج علی ابن الحسین سید الساجدین زین العابدین کے نام سے یاد کرتی ہے۔ شہر بانو کا بیٹا، اللہ اکبر، کیا عظمت ہے! ایک طرف سے ہاشمی ہے شہزادہ اور ایک طرف سے ایران کے اعلیٰ خاندان کا شہزادہ ہے۔ 8000 برس کی حکومت کا وارث۔ کون ہے وارث؟ کوئی بیٹا یزدوجرد کا نہیں بچا تھا سوا ایک بیٹے کے جس کا نام فیروز تھا، لیکن اس کی نسل بھی ختم ہو گئی۔ بیٹیوں میں بھی سب کی نسل نہیں چلی، لیکن شہر بانو کی نسل باقی ہے۔ شہر بانو کا بیٹا سید سجاد، اس کا بیٹا محمد باقر، اس کا بیٹا موسی کاظم، اس کا بیٹا جعفر صادق، اس کا بیٹا موسی کاظم، اس کا بیٹا علی رضا، اور اس طرح محمد تقی، علی نقی، حسن عسکری۔ آج بھی شہر بانو کا نواں بیٹا باقی ہے، نسل شہر بانو باقی ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے زیارت کی ہے، سلمان پاک کی زیارت کی ہے، وہ سلمان کے روضے کے بعد وہاں گئے ہوں گے آتش کدہ دیکھنے کے لیے، مدائن کا، ایران کا وہ محل جس کے لیے مفاتیح الجناح میں لکھا ہے کہ جب وہاں پہنچو تو 2 رکعت نماز پڑھو، اس لیے کہ علی جب صفین سے واپس ہوئے تو وہاں ٹھہر کر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اور وہ آتش کدے کی دیوار اب تک نہیں گری، اس کو 8000 برس ہو چکے ہیں۔ اس لیے نہیں گری کہ یہ لکھا ہے امام زمانہ کے ظہور کی کتابوں میں کہ جب تک یہ دیوار باقی رہے گی، جب تک ظہور مہدی نہ ہو جائے۔ وہاں راکٹ بھی پھینکے گئے، دیوار نہیں گری۔ راکٹ پھینکے گئے سلمان کے یہاں، لیکن دیوار نہیں گری۔ کتنی لڑائیاں ادھر ہوئیں، اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ جب یزدوجرد محل چھوڑ کر بھاگ رہا تھا تو وہ آتش کدے کی اس دیوار کے پاس آیا اور اس نے آواز دی، کہا تجھ کو آخری سلام، اور تو اس وقت تک نہیں گرے گی جب تک میری نسل میں ایک مہدی نہ آ جائے۔ سبھی تقیے میں تھے بھائی، سلمان بھی، ابو ذر بھی، میثم بھی، مقداد بھی، اس لیے کہ دنیا تقیے کو ہی نہیں جانتی تو ہم کیا کریں؟ اسی میں تو بنی ہاشم جی رہے تھے، اسی لیے تو ابو طالب کو کافر کہنے لگے، اس لیے کہ تقیہ سمجھ میں نہیں آیا، جناب خدیجہ کا ایمان سمجھ میں نہ آیا، تو مولا علی 12-13 سال تک کون سی نماز پڑھ رہے تھے، سمجھ ہی میں نہ آیا۔ تو یہ مسئلے ہیں، تقیے پر تو پورا قرآن ہے۔ 1,24,000 انبیاء کو تقیہ کرنا پڑا، اللہ خود تقیہ کرتا ہے۔ یہ اللہ ہی کا تو تقیہ ہے کہ یوسف یعقوب کی نگاہ سے چھپ گئے، یعقوب سمجھ رہے مر گئے، باپ بیٹے کو ایک دوسرے سے اللہ نے چھپا کے تقیہ کیا۔ اسی کو تو چھپانا ہی تو سب کچھ ہے، چھپا لینا، اور اسی کو کہتے ہیں علم غیب، اور اسے کہتے ہیں غیب، اور قرآن شروع ہوتا ہے غیب پر ایمان لاؤ، غیب پر ایمان لاؤ، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے شہر بانو سے کنیز نے کہا، بی بی آپ کتنے آسائش میں، قصر میں تھیں، محل میں تھیں ایران کے، اور اس ٹوٹے ہوئے مکان میں، کچے مکان میں، وہاں آپ جنت میں تھیں، یہ تو آپ جہنم میں آ گئیں۔ تو کنیز کو آزاد کر کے کہا تو جا، میں تجھے نہیں رکھوں گی، تجھے یہی نہیں پتا وہ جہنم تھا، یہ جنت ہے۔
اس لیے کہ یہ زہرا کا گھر ہے. ایسی معرفت والی بیوی، لیکن وہ بیٹے سے بھی جدا ہو گئی اور حسین سے بھی جدا ہو گئی. اور پھر حسین کے گھر میں ام لیلہ بیاہ کر آئی، اور پھر آخر میں ام رباب بیاہ کر آئی. اللہ نے حسین کو 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا کی. سب سے کم اولاد امام حسین کی ہے. زین العابدین سے پوچھا گیا کہ وجہ کیا ہے، تو امام نے فرمایا کہ کوئی رات ایسی نہیں تھی حسین کی کہ جو حسین کی رات عبادت میں نہ گزر جاتی. لیکن جب سے علی اکبر پیدا ہوئے تھے، عبادتوں میں بھی حسین گھر میں 2 بار آتے تھے رات آدھی گزرنے کے بعد. اور ایک دن ام لیلہ کہنے بھی لگی کہ علی اکبر کو میں سلا دیتی ہوں اور خود بھی سو جاتی ہوں، لیکن میرے والی، میرے سرتاج، پتہ نہیں کیا ہے، اندھیرے میں ایک سایہ آتا ہے، اس سائے کو میں آتے دیکھتی ہوں اور وہ علی اکبر پہ جھک جاتا ہے اور پھر وہ سایہ غائب ہو جاتا ہے. کہ لیلہ کسی کو بتانا نہیں، وہ میں ہوں. مصلی سے اٹھ کر بار بار میں علی اکبر کو دیکھنے آتا ہوں. تو ام لیلہ نے کہا آپ بار بار کیوں آتے ہیں علی اکبر کے پاس؟ کہ دیکھنے آتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ علی اکبر سوتے میں پکاریں مجھے پیاس لگی ہے. میں چاہتا ہوں علی اکبر کوئی فرمائش کریں اور فوراً علی اکبر کی فرمائش پوری کر دی جائے. اسی طرح سید سجاد کے ناز اٹھائے گئے، اسی طرح علی اکبر کے ناز اٹھائے گئے. جس طرح ایک ایک بی بی سے ایک ایک بیٹا ہوا، ایسے ہی اللہ نے ایک ایک بیٹی بھی عطا کی حسین کو. علی اکبر کی ماں ام لیلہ کو جو بیٹی دی اس کو فاطمہ صغریٰ کہتے ہیں. 61 ہجری میں علی اکبر 18واں سال پورا کر رہے تھے تو فاطمہ صغریٰ 10واں برس پورا کر رہی. جانے کتنی دولت اور نعمتیں اللہ نے حسین کو عطا کی کہ حسین خود بھی شبیہ رسول تھے. حسین کا ہر بیٹا شبیہ رسول تھا. سید سجاد بھی شبیہ رسول تھے، علی اکبر بھی شبیہ رسول تھے، علی اصغر بھی شبیہ رسول تھے. تو بیٹیاں سیدہ کی شبیہ تھیں. کہتے ہیں فاطمہ صغریٰ کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شہزادی کا ظہور ہو رہا ہے. آپ روئیں گے، وعدہ ہے میرا، میں ذکر جناب فاطمہ صغریٰ کا ہی کروں گا. تقریر وہیں ختم ہو جائے گی. میں نے یاد نہیں کہ کس سن میں اشرا پڑھا تھا، عظمت ابو طالب. سن میں دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں. 2003 میں یہ اشرا میں نے پڑھا تھا. یہ الوداعی اشرا میرا ہوتا ہے قصر مسیب رضویہ سوسائٹی میں کراچی میں. الوداعی ہوتا ہے، اس کے مصائب چونکہ الوداع ہوتے ہیں تو عجیب و غریب ماحول ہوتا ہے.